اگر ہم دنیا بھر میں جو ذہنی امراض ہیں اس کا بڑھتا ہوا تناسب دیکھیں تو اس میں سب سے جو زیادہ ہمیں بیماری سامنے آ رہی ہے تک لگ بھگ جس کی جو ریشو ہے وہ 301 ملین ہے جو کہ انزائٹی ڈس آرڈرز ہیں اور 280 ملین جو کہ ڈپریسو ڈس آرڈرز ہیں۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ My name is ردا ملک، a certified consultant clinical psychologist۔ اس بڑھتے ہوئے تناسب کی اگر ہم وجوہات پہ بات کریں تو وہ شاید نہ صرف ہماری جنیاتی بنیادیں ہیں بلکہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری گرد و نواح اور ہماری انوائرمنٹ کا بھی ہے۔ اب ہمارے لیے اس چیز کی عکاسی کرنا یا اس چیز پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک ہیلدی مائنڈ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور ایک ہیلدی مائنڈ کس طرح سے پروسیس اور فنکشن کرتا ہے۔ تو آج ہم کیونکہ ایک چیز نہیں ہوتی جو کہ آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل ایک ہیلدی مائنڈ کی طرف، یا اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس ایک لگژریس لائف سٹائل ہے، ایک ہمارے پاس ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، تو وہ بندہ ڈیفینیٹلی ہیلدی لائف سٹائل یا ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اٹ ڈزنٹ نیسیسیٹیٹ دیٹ۔ جو چیز ایک ہیلدی مائنڈ کو ایک ہیلدی مائنڈ کے زمرے میں آتی ہے، اس میں چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلی چیز دیٹ از دا ایڈیٹنگ مائنڈ۔ ایڈیٹنگ مائنڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہیلدی مائنڈ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کن چیزوں پر اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کرنی ہے اور کن چیزوں کو توجہ نہیں دینی، یعنی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں کرٹیکل ججمنٹس پہ ہماری بیسڈ ہوں یا ہمارا اپنی ہی نظر میں ہمارا امیج جو ہے وہ ہمیں ڈیٹوریشن کا شکار کر دیں، تو ہم اپنی توجہ ان چیزوں پہ کریں دیٹ آر نیڈیڈ ٹو بی انٹرٹینڈ۔ دوسری چیز جو کہ آپ کی ایک ہیلدی مائنڈ کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے دیٹ اٹ ریزسٹ دا پول آف انفیئر کمپیریزنس، یعنی اپنی ذات کو دوسروں کی کامیابیوں کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ ہم لوگ کمپیئر کریں اور اپنی ذات کو دوسروں سے اس وجہ سے کمتری کا شکار سمجھیں کہ دوسرے نے یہ اچیو کر لیا، یہ چیز حاصل کر لی اور میں نے یہ نہیں کیا، بیکاز اگر ہم اس کے کانسیکوینسز دیکھیں دیٹ آر مور کروئل۔ تیسری چیز جو کہ ایک ہیلدی مائنڈ کی خصوصیت ہے کہ اس کو ایک فرم گرپ ہوتی ہے اپون دا پاکٹ آف فیئر۔ دا پرسن نوز کہ دیکھیں بہت سی چیزیں میں اپنے دماغ میں امیجن کر سکتا ہوں، میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ بھائی میری نوکری چلی جائے گی، میرا جو ہے وہ جہاز کریش ہو جائے گا، یا مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا، میرے بچے بے آسرا ہو جائیں گے۔ مگر ایک دماغ میں ایک ایسا دماغ جو کہ ایک صحیح طرح سے چل رہا ہے، جس کو اندازہ ہے کہ کیا چیز کس طرح سے ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز کنسیویبل ہے اور کیا چیز لائکلی ہے کہ وہ ہو جائے گی۔ اور جب آپ کو یہ ڈسٹنکشن کرنے آ جاتی ہے کہ واٹ از کنسیویبل اینڈ واٹ از لائکلی ٹو ہیپن، یو آر مور آف دا اوپینین کہ آپ کو چیزوں کے اوپر ان کو کوپ کرنا بھی آ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو کہ ایک ہیلدی مائنڈ کے اندر آتی ہے کہ وہ کیٹاسٹروفائزیشن نہیں کرتا۔ کیٹاسٹروفائزیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا کہ بھائی اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ میں جو ہوں وہ بیکار ہوں تو میں بیکار ہو نہیں گیا، یعنی thinking will not make things happen. The stuff or the deeds needed to be done to make it happen. Like for example 2 + 2 ہوگا تو میں 4 کہوں گی، 2 + 0 ہوگا تو میں 4 نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایک آخری چیز جو کہ ہیلدی مائنڈ کے زمرے میں آتی ہے دیٹ از دا سینسرشپ۔ ہیلدی مائنڈز نو what needs to be focused and how to stay in the present۔ ہمارے پاس سیڈنس کے ڈسپیئر کے بہت سے گراؤنڈز موجود ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنا مومنٹم آف ہوپ اور اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارنا ہے تو we must have to stick ourselves to the opportunities tenaciously۔ Then اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم ہر دفعہ ہمیں جو چیزیں تنگ کر رہی ہیں، ہمارے ذہن میں جو چیزیں ہمیں ہر وقت آکیپائی ان سے رہ رہے ہیں اور وی جسٹ ڈونٹ گیو دیم اے وے آؤٹ، تو الٹیمیٹلی وی ول بی سفرنگ ایون مور۔ ہاں، ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو میڈیکل ڈیزیزز ہیں، فار ایگزامپل ہارٹ کی ہے، کینسر ہے، ان کے لیے اسکینس کیے جاتے ہیں، ان کے لیے ڈفرینٹ ایکس ریز کیے جاتے ہیں، لیکن ہاں ہماری مینٹل النس کے لیے چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو سوسائٹی اس چیز کو سیریس نہیں لیتی اور ہم اس چیز کو یہ کہہ جاتے ہیں کہ وی آسک دا پیپل ہیونگ سچ ایشوز ٹو گیٹ دیم آؤٹ آف دیز ایشوز آن دیئر اون، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وی بگن ٹو لیبل دیم ایز ویک اینڈ لیزی اینڈ دس کریٹس دا اسٹگما ان آور سوسائٹی۔ کیوں
اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کو کینسر ہے, تو ہم ان کے لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی یو مسٹ کنسلٹ اے ڈاکٹر. وائی دین ناٹ دا مینٹل illness, because that is basically incapacitating us in all the domains of life. And you must believe in this, that the more you gaze in your problem, the more you gaze in your difficulties and what you want to avoid long enough and hard enough and with diligence, you don't see the destruction and death. You will ultimately see the rebirth and the renewal. So please talk about your problems. Speak up. You can contact me for video consultation or for the physical consultation via marham.pk. Thank you.